پیار کرتی تھی. اللہ اکبر. سمتنی امی حیدرہ. اب اس نے کہا کہ تو بیٹا کس کا ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب. کہا لڑکے تیرے باپ سے میری یاری تھی، تو پھول ہے. اب اس نے وار کیا نفسیاتی، تو کلی ہے، رکھوں گا انگوٹھے پہ، اوپر انگلی دباؤں گا تو مسئلہ جائے گا. مجھے اپنے یار کی یاری یاد آتی ہے، جان بچا نکل جا یہاں سے لڑکے. حضرت علی نے کہا تیرا یار تو موجود نہیں پر میرا دلدار موجود ہے، اس لیے تیرا پروگرام مجھے بچانے کا ہے پر میرا آج پروگرام تجھے مکانے کا ہے. اب آج کے بعد تیرا نام نہیں کوئی سنے گا. اب جو اس نے یہ سنا، اس نے کہا آج پہلی مرتبہ کسی نے مجھے للکارا ہے، میں تیرے جسم کے اتنی ٹکڑے کروں گا کہ تیرا نشان نہ رہے گا. مولا علی نے فرمایا کہ کفر کی پدی ہے تو، میں اسلام کا شہباز ہوں. جانتا ہے تو مجھ سے لڑ سکے، یہ تیرا انداز ہے. کفر کی پدی ہے تو اور یہ اسلام کا شہباز ہے. اور کاروار، میں تجھے کہتا ہوں کاروار. اب وہ باول کتے کی طرح اب اس نے دیکھا آگ بگولا ہوا، دونوں ہاتھوں میں رکھ کے تلوار کی للکار اور رکھ کے ماری تلوار. حیدر کرار نے وار بڑا کاری تھا پر بچایا، بس خود سے ٹکرائی تلوار. علی علی ہے، علی نے سر بچایا. اب سر بچایا، اب علی کے ہاتھ میں ذوالفقار. فرمایا اب عمر حوصلہ کر. کڑکتی بجلی آئی، اب نہ تدبیر بچائے گی نہ تجھے طاقت بچائے گی. اب ایسے جو تلوار کو لہرایا، غبار اوپر اڑا، اندھیرا چھایا، سمجھ نہ آیا. پر حیدر کرار نے وار جو فرمایا، جب غبار چھٹا، مٹی کا غبار ہٹا، دنیا نے انگلیاں دانتوں میں رکھی، پتہ نہیں کیا ہوا، کون گرا، کدھر گرا. لیکن جب غبار ہٹا تو عمر بن عبد ود کی لاش کے ٹکڑے اڑے تھے اور علی حیدر کرار نبی کے سینے سے لگے تھے. دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو، جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. جنگ خندق میں نقشے پلٹ دیے میرے نبی کے غلام، میرے پیارے آقا کے پیارے نے. اللہ اکبر. شان ہے مولا علی کی جس منزل پہ سوائے جنگ تبوک پہ، سوائے جنگ تبوک کے حضرت علی سرکار کے ساتھ ساتھ رہے ہیں. فرق اتنا رہا ہے کہ صدیق اکبر پہلو کے ساتھ ہیں، حضرت علی سپاہیوں کے ساتھ. ظاہر ہے صدیق تو پھر صدیق ہے، اس کا مسئلہ تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے، لیکن حضرت علی میدان میں. لیکن جب حضور جنگ تبوک پہ جانے لگے، حضرت علی کو فرمایا تم مدینے میں رہو. اب حضرت علی نے رونا شروع کر دیا. سرکار نے فرمایا علی روتا کیوں ہے؟ کہنے لگے سرکار سب کو ساتھ لے کے چلے ہو، مجھے عورتوں میں بچوں میں چھوڑ کے چلے ہو، لوگ کہیں گے یہ عورتوں بچوں جوگا ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے. سرکار نے جب روتے دیکھا، واہ کریم، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. سرکار نے روتے دیکھا مولا علی کو، فرمایا رو نہیں. سرکار چھوڑے جاتے ہو، منہ موڑے جاتے ہو، رو نہیں تو کیا کروں؟
سرکار نے فرمایا علی تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے تھے تو پیچھے اپنے حضرت ہارون کو نائب بنا کے جاتے تھے. فرمایا تو مجھے ایسے ہے لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں. خاتم النبیین میں ہوں, نبی کوئی نہیں, لیکن تو میرے لیے ہے ایسے. جب سرکار دو عالم مدینے آئے تو صحابہ کرام کو ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. ایک مدینے والا ایک مکے والا, دونوں کو بھائی بھائی بناتے گئے, سب کو بھائی بھائی بنا دیا. حضرت علی کا کوئی بھائی نہ بنایا. حضرت علی بیٹھے رو رہے ہیں, لسیدا کی زور محمد نس جانا یا رونا. اب احتجاج بھی نہیں کر سکتے, اونچا بول بھی نہیں سکتے, بیٹھ کے رو رہے ہیں. او علی تو کیوں رو رہا ہے؟ سونا غریب مسکین سمجھ کے چھڑ آئی, کوئی نہیں ہمارا یہاں, ہمیں آپ نے اکیلا چھوڑ دیا, سب کو سب کا بھائی بنا دیا, سب کو دو دو بنا دیا, ہم اکیلے رہ گئے. سرکار دو عالم نے پکڑ کے ساتھ لگایا. فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو دنیا میں بھی میرا ویر ہے, آخرت میں بھی میرا. اللہ اکبر, یہ شان ہے مولا علی کی, یہ عزت ہے مولا علی کی. ایک دن سرکار دو عالم بیٹھے تھے, حضرت علی آ گئے. حضرت عباس حضور کے چچا بھی بیٹھے تھے. حضرت علی نے سلام کیا, حضرت عباس نے وعلیکم السلام کہا. جب حضور کی طرف مڑے تو سرکار دو عالم کھڑے ہو گئے. سرکار دو عالم حضرت علی کے لیے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے معانقہ کیا, سینے سے لگایا, ماتھے پہ بوسے دیے. سرکار نے ماتھے پہ بوسے دیے. حضرت عباس نے پوچھا سرکار آپ علی سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ اب ذرا سنو. سرکار نے فرمایا عباس چچا, میں جتنا پیار کرتا ہوں علی سے میرا رب اس سے بھی زیادہ کرتا ہے. جتنا علی سے مجھے پیار ہے میرے رب کو اس سے بھی. کس کس کا محبوب ہے علی؟ فرمایا مجھے بھی محبت ہے. اور ایک دن سرکار دو عالم نے حضرت علی کو سینے سے لگایا, ماتھے پہ بوسے دیے اور بوسے دے کے کہا آ میرا یگانہ شہید. ہائے ہائے, ساری خبریں پہلے بول گئے مدنی, آ میرا یکتا شہید. حضور کیا فرمایا؟ فرمایا وہ دن کیسا ہوگا. علی ایک سوال ہے. جی حضور فرماؤ. فرمایا پہلے جو گزرے لوگ ان میں بدترین آدمی کون سا تھا؟ حضرت علی نے کہا سرکار جس ملعون نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی وہ سب سے بڑا لعنتی. فرمایا اب یہ بتا کہ بعد والوں میں کون سب سے بڑا لعنتی؟ سرکار اس کا مجھے پتا نہیں. فرمایا جو بدبخت تیری اس پیشانی پہ تلوار چلائے گا وہ سب سے بڑا لعنتی ہوگا. اچھا حضور میں بھی تلوار کا نشان بنوں گا؟ فرمایا ہاں, تیری پیشانی کٹے گی, تیری داڑھی خون سے رنگ دی جائے گی. کہا اچھا؟ فرمایا ہاں, تو یگانہ شہید ہے. اللہ اکبر. سرکار نے جب یہ فرمایا اب حضرت علی نے بھی پھر مسئلہ نہیں چھپایا. ایک دن ابن ملجم خارجی حضرت علی کے پاس آیا, جس نے حضرت علی کو قتل کی شہید کیا تھا. آیا کہنے لگا جناب سواری کا طلبگار ہوں, سواری تو دے دو. آپ نے اس کو سواری دی اور پیچھے پڑھنے لگے شعر. فرمانے لگے لو عجیب دنیا کا سلسلہ ہے, وہ ہماری جان چاہتا ہے ہم اس کی زندگی چاہتے ہیں. ساتھی بیٹھے تھے کہنے لگے حضرت سمجھ نہیں آئی. فرمایا یہ میرا قاتل ہے, یہ میرا قاتل ہے. تو انہوں نے کہا حضور اجازت ہو تو اس کو قتل نہ کر دیں. فرمایا اگر اس کو قتل کر دیا پھر مجھے قتل کون کرے گا؟ ہائے ہائے ہائے, نہیں سمجھے پھر تو اللہ ہی سمجھے.
کیا بات ہے. فرمایا اگر میں نے اس کو قتل کر دیا پھر مجھے کون قتل کرے گا، اس لیے اس کو جیتا رکھو تاکہ مجھے قتل کر سکے. ابھی آپ 15-20 سال اور پڑھیں جمعے، پھر آپ کو سمجھ آئے کہ مسئلہ کیا ہے. حضرت علی نے فرمایا تھا نا کہ موت انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے. کیا فرمایا؟ موت انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے. جب تک موت نے نہیں آنا بلٹ پروف گاڑی بھی ہو اور پولیس اور فوج کا پہرا بھی ہو، جب آ جانی ہے پھر آ جانی ہے، نہیں آنی ہے تو پھر کیا سوچ ہے، کیا اپروچ ہے. علی کی سوچ کو بھی سوچنے کے لیے سوچ چاہیے. فرمایا کہ موت ہماری محافظ ہے. بندہ کہنے لگا موت کی تو موت تے مار دی ہے. فرمایا موت ہی تو محافظ ہے، جب آئے گی تب آئے گی. جب تک اس نے نہیں آنا نہ بندوق کچھ کر سکتی ہے نہ تلوار کچھ کر سکتی ہے. اس لیے فرمایا میں اس کو قتل کر دوں تو پھر مجھے کون قتل کرے گا. جب رات آئی 18 رمضان والی، اٹھتے بستر سے اٹھ کے باہر نکلتے اور کہتے علی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور علی کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا. رات تو آج والی ہے، ابھی آیا کوئی نہیں سمجھے. نکلتے باہر، اوپر کرتے چہرہ، کہنے لگے رات تو آج والی ہے، ابھی دیر کیوں ہے. بار بار یہ کہتے علی جھوٹ نہیں بولتا، مطلب یہ تھا کہ آج رات. اور آج جب یہ آئی نا یہ 16 17 18 رمضان، تو آپ کی عادت تھی آپ روزہ ایک جگہ افطار، ایک دن افطار کرتے امام حسن کے گھر، دوسرے دن افطار کرتے حضرت امام حسین کے گھر، تیسرے دن افطار کرتے عفت و عصمت کی شہزادی سیدہ زہرا کی بھی عظیم بیٹی حضرت زینب، حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر کے گھر، اپنے داماد کے گھر. لیکن جب روزہ افطار کرنا 3 نوالے کھانے، چوتھے کو ہاتھ نہیں لگانا. بیٹی کہتی بابا کچھ تو کھا لو. فرمایا بیٹی علی اپنے رب سے پیٹ بھر کے نہیں ملے گا. جب رات آئی 18 تو پھر جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ بار بار نکل کے پہلے کہتے رہے کہ رات تو آج والی ہے، لیکن ابھی تک پھر رات ڈھلی. اور تیاری کر کے، کیونکہ پتا تھا کہ سورج نکلنے والا نہیں ہے، نکلے باہر اور آواز لگائی. فرمایا نماز. ادھر اذان کا وقت ہوا، ادھر مؤذن نے دی صدا، ادھر لگاتے چلے علی صدا نماز نماز نماز. اب مقدر یہ تھا، نصیب یہ تھا کہ مسجد سے شہادت. واہ نصیب کیسا ہے کہ جنازہ، وہ کہتے شہادت کا ابتدا شروعات ہو تو خدا کے گھر سے ہو. شہادت کی شروعات ہو تو خدا کے گھر سے ہو. اب خدا کے گھر میں پہنچے، صف کو چیر کے پہنچے، بس عین اپنے مصلے پہ پہنچے اور دشمن نے وار کیا ہے. پہلے ایک نے وار کیا، آپ آگے نکل گئے، اس کا وار دروازے پہ لگا. اب منزل کے قریب پہنچا چاہتے تھے کہ ابن ملجم خارجی نے چھپا ہوا تھا آگے،
نکل کے باہر ماری تلوار، سیدھی لگی پیشانی پہ، پیشانی کو کاٹتی ہوئی، مغز کو کاٹتی ہوئی، جیسے سرکار نے فرمایا تھا کہ پیشانی کٹے گی داڑھی خون میں لت پت ہو جائے گی، داڑھی خون میں لت پت ہو گئی۔ اب وہ ظالم بھاگا، آپ زمین پہ گرے، پہلے دی صدا کون تھا؟ سرکار ابن ملجم تھا۔ کہا فزت برب الکعبہ، شکر ہے کوئی مومن نہ تھا۔ نماز جیسے بھی ہوئی پوری، لوگوں نے دوڑ کے پکڑا، وہ ظالم پکڑا گیا، آپ کو اٹھا کے لایا گیا اور کہا گیا لجپال یہ ہے، نظر اٹھا کے دیکھا، فرمایا کہ اس کو ایک ہی وار سے میرے بدلے میں قتل کرنا، دکھ نہ دینا۔ ہائے ہائے، یہ علی ہے، اس کو میرے بدلے میں تکلیفیں دے کے نہ مارنا کہ کہو امیر المومنین کا قاتل ہے، اگر بچ گیا میں تو میں جانوں اور یہ جانے، لیکن میں چل بسا اسی زخم سے تو اس کو میرے قصاص میں ایک وار میں۔ لیکن حسن بیٹے، حسین جی بابا، میرے بچوں، اس کو ٹھنڈا پانی بھی پلانا، وقت پہ کھانا دینا، بھوکا نہ رکھنا، سونے کے لیے بستر بھی دینا۔ چیخ نکل گئی حسن حسین کی، لجپالا ایسے کمینے قاتل کے لیے، فرمایا بیٹا یہی وقت ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ فرمایا زندگی بھر علی جب بھی کسی سے لڑا ہے اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کو علی نے کبھی نہیں بیچ میں آنے دیا۔ ایک وقت آیا تھا کہ ایک ظالم آپ سے لڑتے لڑتے جب گتھم گتھا ہوئے تو حضرت علی اس کی چھاتی پہ چڑھ گئے، کافر نیچے، علی المرتضی اوپر، اس نے تھوکا حضرت علی کے اوپر، اور حضرت علی نے بجائے اس کے کہ اس کی لاش کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے، جوش میں آ کے حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا، چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ حیران ہوا وہ کافر، کہنے لگا علی سمجھ نہیں آیا، تجھے تو غصے میں آ کے میری لاش کے ٹوٹے کر دینے چاہیے تھے، آپ نے مجھے چھوڑ کے پیچھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے میں لڑ رہا تھا اپنے خدا کے لیے، جب میں نے تجھے گرایا میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جب تو نے مجھ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، اب کیونکہ میرا غصہ اللہ کی رضا میں شامل ہو گیا تو میں نے چھوڑ دیا کہ علی تیرا عمل میلا ہو رہا ہے۔ علی اپنے عمل کو میلا نہیں ہونے دیتا۔ یہ شان ہے حضرت علی المرتضی کی، جنہوں نے زندگی بھر اپنا عمل میلا، ہمارے عمل ہیں ہی میلے، اور علی کی زندگی میں ایک عمل بھی میلا نہیں ہوا۔ رات ہوتی اپنی داڑھی پکڑ لیتے اور پکڑ کے کہتے مولا اس کو معاف کر دے، اس بندے کو معاف کر دے۔ اللہ عبادت کا عالم یہ، بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ تیر لگا، پنڈلی کو چیر دیا، اب وہ جب پنڈلی کو چیر دیا تو نکالنا مشکل ہو گیا، اب پوچھا گیا کہ تیر نہیں نکلے گا تو ٹھیک کیسے، کس طرح نکالیں، اجازت نہیں دیتے۔ فرمایا جب علی اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دے پھر پنڈلی چیر ڈالو۔ جب اللہ کی بارگاہ میں علی ہوتا ہے پھر نہ جان کا خیال نہ جان کی پرواہ ہوتی ہے تو اپنے رب کی پرواہ ہوتی ہے۔ ایسا نمازی کب آئے گا، ایسا روزے دار کب آئے گا، ایسا سخی کب آئے گا؟ نہ سخی ان جیسا کوئی، نہ بہادر ان جیسا کوئی، نہ اللہ کی رضا کا متلاشی ان جیسا کوئی، اور نہ عاشق مصطفیٰ
جب حدیبیہ کے مقام پہ لکھا گیا کافروں، مکے کے کافروں اور حضور کے درمیان معاہدہ، تو معاہدے کی ایک شک پہلی لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کافروں نے کہا ہم نہیں مانتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹو، لکھو بیس میں کہا اللہم، تو حضور نے فرمایا علی کاٹ دو، حضرت علی نے پینسل پھیر دی، قلم پھیر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم مکا دیا، بیس میں کہا اللہم لکھ دیا۔ اب آگے آیا ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، جب سرکار کا نام آیا رسول اللہ کی صفت کے ساتھ تو کافر نے اعتراض کر دیا، اس نے کہا اس کو بھی کاٹو، محمد الرسول اللہ بھی کاٹو۔ سرکار نے فرمایا علی کاٹ دو، کیا لکھیں؟ کافر نے کہا لکھو محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ مان لے تو پھر فیصلہ ہی ختم۔ تو سرکار نے فرمایا علی قلم پھیر دو، مولا علی کا قلم وہیں رک گیا۔ یہ موجودہ دور میں سوچنے والی بات ہے، جہاں لکھ دو نا یا محمد یا رسول اللہ، کئی پوری فٹ داڑھی والے کھرچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ موحدین توحید ایسی مغز پہ چڑھی ہے کہ نبی کا نام برداشت نہیں، کھرچ رہے ہیں، کاٹنے کو دوڑتے ہیں کہ نبی کا نام یہ یا محمد کیوں لکھا ہوا ہے، یا رسول کیوں لکھا ہوا ہے؟ ظاہر ہے صحابی جو نہیں ہے۔ اب حضرت علی وہی ہیں جو چند سیکنڈ پہلے الرحمن الرحیم پہ قلم پھیر چکے ہیں۔ اب کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ پہ قلم پھیرو، مولا علی نے کہا لجپالا یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک نے ایک بار کہا، پھر کہا، 3 مرتبہ کہا علی ہم نے کہا میرے نام پہ قلم پھیر دے، اس نے کہا نہیں۔ اب نبی کا حکم نہ ماننا ایمان سے، بندہ جاتا ہے۔ علی نے کہا لجپالا اگر علی نے تیرے نام کو کاٹ دیا تو یہ تیرے نام کے دشمن، تیرے نام کے منکر جواز نہیں بنا لیں گے کہ علی نے بھی تو نبی کا نام کاٹا تھا۔ کہا خدا کے نام پہ تو قلم پھیر سکتا ہوں، لیکن نبی کے نام پہ جان جاتی ہے تو جائے، کائنات کے فتوے لگتے ہیں تو لگے، اپنے ہاتھ سے علی تیرا نام نہیں کاٹے گا، اور نہیں کاٹا۔ یہاں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جو کمزور علم والے ہیں وہ کہیں گے کہ حضرت علی نے نبی کا کہا نہ مان کر کفر کیا، وہ کہتے لیکن علی کی اس نافرمانی پہ کروڑوں فرما برداریاں قربان، کہ اپنے نبی کے نام پہ علی نے قلم نہیں پھیرا، گویا مکے کے کافروں کو پیغام دیا کہ تم تو نبی پاک کا سر لینا چاہتے ہو۔ یہ خاموش پیغام ہے کہ تم تو نبی پاک کا سر لینا چاہتے ہو، ہم تو نبی کے خالی نام پہ قلم نہیں پھرنے دیتے۔ جب نبی کے نام کو نہیں مٹنے دیتے، نبی کو کیسے مٹنے دیں گے؟ اس لیے اقبال اسی لیے کہتا تھا اے انگلینڈ والے اللہ کے دشمن نہیں، امریکہ والے اللہ کے دشمن نہیں، سکھ اللہ کے دشمن نہیں، بدھسٹ اللہ کے دشمن نہیں، ڈنمارک والے اللہ کے دشمن نہیں، یہ سویڈن والے اللہ کے منکر نہیں، چائنا والے اللہ کے منکر نہیں، اللہ کو سارے مانتے ہیں، دشمنی ہے تو نبی کے نام سے ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ علی المرتضی حیدر کرار نے یہی سکھایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ جس وقت نبی کے نام کے کاٹنے والے ملے انہیں کہ بندے دے پتر بڑھو، یہودی نہ بڑھو،
مومن بنو، نبی پاک کا نام لکھو، ماتھے پہ سجاؤ، سینے پہ سجاؤ، یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ، سیدھے راہ پہ آؤ، حلال کر کے کھاؤ. کی سمجھ آئی ہے کہ حضرت علی نبی پاک سے پیار. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام عصر کی نماز پڑھ بیٹھے ہیں، حضرت علی کی کسی وجہ سے رہ گئی. مقام صحبہ تھا. امام طحاوی نے صحیح حدیث، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے حضرت علی المرتضیٰ کی گود میں سر رکھ کے، پتہ نہیں وقت تھا کہ نہیں تھا، سو گئے. عصر کا وقت ہے، سرکار سو گئے، آنکھیں بند کر لی. امتحان ہوتا ہے. آپ نے آنکھوں کو بند فرمایا، سورج نے جانے کا پروگرام بنایا، اور سورج نے اتنی جلدی کی کہ اب غروب ہوا چاہتا ہے. حضرت علی کی نظر سورج پہ پڑی، دل ڈوب رہا ہے. اگر محبوب کو جگاتا ہوں تو دل نہیں برداشت کا. اگر نماز جاتی ہے ایک فرض گیا آج تک نہیں ہوا،